ماہ رمضان مبارک کا ہم سب کو مہینہ نصیب ہوا۔ مسلمانوں میں عبادت و ریاضت کا ذوق و شوق پیدا ہوا اور الحمدللہ ماہ رمضان مبارک میں کافی حد تک مساجد آباد بھی ہوئیں، مسلمانوں میں نمازوں کا جذبہ بھی پیدا ہوا، لیکن جو ہی ماہ رمضان رخصت ہوا، جو ہمارے سالانہ نمازی تھے وہ بھی رخصت ہو گئے۔ مسجدوں میں بہار آ گئی تھی، جوگ در جوگ آتے نمازی، ہو گیا سب سما سنا سنا، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ جنہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ماہ رمضان مبارک میں نمازوں کی توفیق ملی، تو ایک مہینہ نمازیں ادا کرنے کے بعد کاش ساری زندگی ہماری نماز کی عادت ہو جائے، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ نے صرف ماہ رمضان میں تو نمازوں کا حکم نہیں فرمایا، رب تبارک و تعالیٰ نے صرف ماہ رمضان میں ہی اچھے کام کرنے کا حکم نہیں فرمایا، ماہ رمضان میں ہی رب تعالیٰ نے اپنی ذات کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بیان فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ ہمارا تصور ہے، یہ ہماری سوچ ہے کہ جمعہ کو نماز پڑھنی ہے، عید میں نماز پڑھنی ہے، ماہ رمضان میں نماز پڑھنی ہے، لیکن رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم پر وقت باندھا ہوا میں نے نماز فرض فرمائی ہے، وہ وقت مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دن بھر میں ہم پر 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں، جس نماز کا وقت آتا جائے گا وہ نماز ہم پر فرض ہوتی چلی جائے گی، اس کا ہم پر پڑھنا لازم ہو جائے گا۔ پھر کاش اللہ کریم ہم سب کو رہتی زندگی تک، جب تک آخری سانس باقی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان کے بعد آج نماز کے متعلق موضوع رکھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ایک دفعہ دوبارہ یاد دہانی ہو جائے کہ جس طرح ہم الحمدللہ ماہ رمضان میں نماز پڑھ رہے تھے، کاش ماہ رمضان گزرنے کے بعد بھی ہم نماز پڑھنے والے بنے، کیونکہ ہم اپنی اولاد کو جب نصیحت کرتے ہیں یا اپنے کسی ملازم کو نصیحت کرتے ہیں تو ہم اگر کوئی بات 2-4 مرتبہ سمجھا دیں تو ہماری زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے 1000 بار تجھے سمجھا دیا تجھے سمجھ میں نہیں آتی، 1000 بار تجھے سمجھا دیا تیری کھوپڑی میں بات نہیں بیٹھتی، تجھے جو سمجھاؤ تو وہ نہیں کرتا۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھیے، اس کا احسان دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں 2-4 مرتبہ نہیں بلکہ فرمایا ہے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً 700 سے زائد مرتبہ قرآن پاک میں نماز کا ذکر فرمایا ہے۔ تو اب سوچئے کہ رب تبارک و تعالیٰ اتنی مرتبہ نمازوں کا ذکر فرمائے تو اس کی کتنی اہمیت ہوگی۔ رب تبارک و تعالیٰ اس عمل کو کتنا محبوب فرماتا ہوگا کہ جتنا ذکر رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں نماز کا فرمایا ہمیں دیگر چیزوں کا نہیں ملتا۔ تو لہٰذا پیارے محبوب علیہ السلام کی زبان حق کے ترجمان کے ذریعے بھی رب تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ ہمیں یہ سمجھایا کہ اگر تم میرے اس حکم پر عمل کرو گے، میری عبادت کرو گے، نماز ادا کرو گے، تو پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مومن نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور جب وہ سجدہ کرتا ہے، اس کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے گناہوں کو معاف فرما لیتا ہے۔ جب بندہ نماز سے فارغ ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بالکل
جو شخص فجر کی نماز باجماعت پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ساری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. سویا بستر میں اپنی نیند پوری کی ہے, عبادت میں وقت نہیں گزارا ہے, لیکن نماز کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ نماز عشاء باجماعت پڑھی اور آرام سے سو گئے, رب تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا, رب تبارک و تعالیٰ کو یاد نہیں کیا, بس رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عشاء کی نماز باجماعت ادا کر کے سویا ہے, اللہ تعالیٰ آدھی رات عبادت کا ثواب عطا فرما رہا ہے. اور پھر رات کے آخری حصے تک آرام کرتا رہا, سوتا رہا, اپنی نیند پوری کرتا رہا اور نماز فجر باجماعت پڑھی تو اللہ تعالیٰ ساری رات عبادت کا ثواب عطا فرما رہا ہے. آج ہم دیکھیں عید کا پہلا دن تھا تو ماشاءاللہ فجر کی نماز میں اچھی تعداد تھی, لیکن جیسے ہی دوسرا دن آیا مسجد میں بمشکل 2 صفیں پوری. ماہ رمضان میں جاگ رہے ہوتے تھے, نماز فجر پڑھنا آسان تھا, عید کی تیاری کی غرض سے ہم جاگ رہے تھے, نماز پڑھنا آسان تھا, لیکن جیسے ہی ہم اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر جب ماہ رمضان کی رخصت ہونے کے بعد بستر پر آرام کرنے کے لیے گئے تو ایک تعداد ایسی ہوگی جو بھول ہی گئی ہوگی صبح نماز فجر کے لیے اٹھنا ہے. کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کے ذہن میں ہوگا نماز فجر پڑھنی ہے, لیکن پھر سستی آ گئی, کوئی اہتمام بھی نہیں کیا. آج کا جدید دور ہے, ہم الارم لگا سکتے ہیں, دیگر وسائل اختیار کر سکتے ہیں, تو جیسا کہ ماہ رمضان میں ہم نمازوں کی پابندی کر رہے تھے, ان فضائل کو سن کر دوبارہ ہم ایک نیت کریں, ایک اہتمام کریں کہ رب تبارک و تعالیٰ کا جو ہمارے لیے ثواب ہے وہ تو مقرر ہے, وہ تو رب تعالیٰ نے عطا فرمانا ہے. دیکھیے تو صحیح رب تعالیٰ کی رحمت کتنی ہے, ہم نے اپنے بستر پر آرام کیا ہے, ہم اپنے بستر پر اپنے وقت کو گزار رہے ہیں, لیکن صرف 2 نمازیں پڑھنے سے, عشاء اور فجر باجماعت پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ساری رات عبادت کا ثواب عطا فرما رہا ہے. اور اسی طرح حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے محبوب علیہ السلام کے ساتھ تھے, درخت کے پتے جھڑ رہے تھے, پیارے محبوب علیہ السلام نے درخت کی ٹہنی کو پکڑا اور ہلایا, اس سے درخت کے پتے ہلنے لگے, درخت کے پتے گرنے لگے. پیارے محبوب علیہ السلام نے ابو ذر کو پکارا, آپ عرض کرتے ہیں لبیک یا رسول اللہ. پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح اس طرح کے پتے جھڑ رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نماز پڑھنے والے گناہوں کو اس طرح جھاڑ دیتا ہے. جو نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس طرح جھاڑ دیتا ہے. تو گویا کہ نماز پڑھنے والا جب نماز پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے پاک و صاف فرما دیتا ہے. اور نماز کی اہمیت کا جس طرح قرآن میں ذکر ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار نماز کا ذکر فرمایا, پیارے محبوب علیہ السلام کا جب آخری وقت آیا, وقت وصال آیا, آپ دنیا سے جانے والے ہیں, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیارے محبوب علیہ السلام نے 3 مرتبہ ہمیں فرمایا کہ نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. وقت رخصت ہے, آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں, اس وقت بھی پیارے محبوب علیہ السلام اپنی زبان سے اپنی امت کو جو تربیت فرما رہے ہیں, جو وصیت فرما رہے ہیں, جو تاکید فرما رہے ہیں, وہ نماز کی ادائیگی کا فرما رہے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تو نماز کے پابند تھے, نماز ادا کیا کرتے تھے, یہ ہماری تربیت ہوئی. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ذریعے پیارے محبوب کا فرمان ہم تک پہنچا کہ پیارے محبوب علیہ السلام اپنے رب سے ملنے جا رہے ہیں. پیارے محبوب علیہ السلام اس وقت بھی 3 مرتبہ فرما رہے ہیں کہ نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. تو سوچئے قرآن میں بار بار نماز کا ذکر, پیارے محبوب علیہ السلام وقت رخصت نماز کا حکم فرما رہے ہیں, تو نماز کی کتنی اہمیت ہوگی, اور نماز پڑھنے والا کتنا خوش نصیب ہے کہ نماز پڑھنے والا فرشتوں کے سارے اعمال کو ایک ساتھ ہی ادا کرتا ہے. کیونکہ آسمان میں جو رب تعالیٰ کے فرشتے ہیں, کوئی قیام میں ہے, کوئی رکوع میں ہے, کوئی سجدے میں ہے, لیکن نماز پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیام بھی کرتا ہے, رکوع بھی کرتا ہے اور سجدہ بھی کرتا ہے. جو
فرشتہ قیام میں ہے وہ قیام میں ہی رہے گا، رکوع نہیں کرے گا. جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہی ہے، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہی ہے. لیکن نماز پڑھنے والا بندہ مومن کتنا خوش نصیب ہے، اس فرشتوں کی عبادت کا مجموعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا کہ ہم رب تبارک و تعالیٰ کی کبریائی بیان کرتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہیں، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کتنا کرم فرمایا. ہم نماز کیوں نہ پڑھیں؟ اور جو نماز پھر نہیں پڑھتا فضائل کے ساتھ ساتھ عذابات بھی ہیں. پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے اس دروازے پر اس کا نام لکھتا ہے جہاں سے اس نے داخل ہونا ہے. یعنی کہ ہمارے لیے تو یہ جاری ہو گیا فیصلہ کہ جس شخص نے جان بوجھ کر ایک نماز بھی چھوڑی تو ہمارے لیے نام لکھ دیا گیا جناب یہ اس کا ہے. جیسے کہ ہم کسی کو تحفہ بھیجیں اور نام لکھ دیں کہ جناب یہ فلاں شخص کا تحفہ ہے تو اسی تک پہنچتا ہے، اسی کو ملتا ہے. یا شادی کارڈ ہم بانٹتے ہیں، نام لکھتے ہیں جناب یہ فلاں شخص کو دعوت نامہ دینا ہے، یہ فلاں شخص کو کارڈ بھجوانا ہے تو اسی کے گھر جاتا ہے. تو جہنم کے دروازے پر بھی نام لکھا ہوا ہوگا کہ جس نے جان بوجھ کے نماز ادا نہیں کی ہوگی، جان بوجھ کے نماز قضا کی ہوگی، پیارے محبوب فرما رہے ہیں کہ اسی دروازے سے اسے داخل جہنم ہونا پڑے گا. اور پیارے محبوب علیہ السلام نے شب معراج جو بہت سارے عذابات کے منظر دیکھے، ان میں پیارے محبوب علیہ السلام نے ایک منظر یہ بھی ملاحظہ فرمایا کہ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم میں ایک منظر دیکھا کہ فرشتے ایک شخص کے سر کو کچل رہے تھے، اور جب اس کے سر کو کچلتے تھے تو دوبارہ سے اس کا سر ٹھیک ہو جاتا تھا. پیارے محبوب علیہ السلام نے استفسار فرمایا کہ یہ شخص کون ہے کہ جس کو اس طرح عذاب ہو رہا ہے. تو پیارے محبوب علیہ السلام کو بتایا گیا، فرشتے نے عرض کیا رسول اللہ یہ وہ شخص ہے کہ دنیا میں نماز اس پر بھاری ہوتی تھی، نماز کو یہ بوجھ سمجھتا تھا. جب یہ نماز کو بوجھ سمجھتا تھا تو یہ نماز کو چھوڑ دیتا تھا. تو لہٰذا جو یہ نماز کو چھوڑنے والا ہے، نماز کو بوجھ سمجھنے والا ہے، ہر بار اسے ہی عذاب ملتا رہے گا، اس کا سر کچلا جاتا رہے گا اور دوبارہ اس کا سر ٹھیک ہوگا. اس طرح اس کو اذیت ملتی رہے گی کہ موت تو ملی ہوئی نا، اب موت نہیں آنی ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بے نمازی کے لیے عذاب کو مقرر فرما دیا ہے وہ اسے ملتا رہے گا. یہ رب تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ رب تعالیٰ کا قانون ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس طرح اسے اذیت میں مبتلا فرمایا ہے کہ اس کا سر کچلا جاتا ہے. اب ذرا سا سوچے تو صحیح، سر میں اگر شدید درد ہو جائے تو ہماری حالت غیر ہو جاتی ہے، چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، بھوک اڑ جاتی ہے. اور دنیا میں تو دوائی موجود ہے، ہم دم کروا لیتے ہیں، دیگر ذرائع اختیار کر کے اپنے سر کی تکلیف کو دور کر لیتے ہیں. جہنم میں کوئی دوائی پہنچانے آئے گا؟ جہنم میں کون ہمارے سر کو دبانے آئے گا؟ جہنم میں کون ہمیں دم کرنے آئے گا؟ کوئی بھی نہیں آئے گا. وہاں سے رب تعالیٰ کی رحمت ہوگی. آج سمجھایا جا رہا، آج بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب سے نماز کا بھی حکم فرمایا گیا. پیارے محبوب علیہ السلام نے بھی تاکید فرمائی، اور پیارے محبوب علیہ السلام بھی جب تاکید فرما رہے ہیں تو اس کے ساتھ نماز نہ پڑھنے والوں کے عذابات کو بھی بیان فرما رہے ہیں کہ ہم اگر فضائل کو سن کر ہوش میں نہیں آتے، عذابات کو سن کر ہوش میں آتے ہیں. جب تک سانس باقی ہے، اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہوئی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ غیر کے آگے جھکنے سے محفوظ فرمائے گا. آج ہم روزگار کی وجہ سے در در مارے پھرتے ہیں، بے روزگاری کا کتنا رونا ہے، لیکن کیا سارے بے روزگار مسجد میں آئے؟ جو روتا رہتا ہے، پورا نہیں پڑتا، دم دستی ہے، گھر میں 5 کمانے والے 10 کمانے والے، لیکن پھر بھی پورا نہیں پڑتا. بھائی جناب پورا کرنے والا اللہ تعالیٰ، برکت دینے والا اللہ تعالیٰ. یہ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ رزق کا خالق ہے، وہ رزق کا مالک ہے، اسے رزق کا ذمہ لیا ہے. تو کیا آپ اس کی بارگاہ میں سر کو جھکائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو رزق عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ضرور رزق عطا فرمائے گا. اس کی بارگاہ میں جھکے تو صحیح، اس سے مانگے تو صحیح، انشاءاللہ غیر کے آگے ہاتھ پھیلانے سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے گا. لیکن
سارے وظیفے ہمیں آسان لگتے ہیں. ہم کسی بزرگ کے پاس جائیں, کسی بابا کے پاس جائیں, جناب بے روزگاری ہے, تعویذ دے دو مسئلہ حل ہو جائے. جو سب سے بڑا تعویذ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے نماز کی صورت میں, ہم اس تعویذ کو نہیں پہنتے. ہم کہتے ہیں جناب آسان وظیفہ بتاؤ, یہ نماز بہت مشکل وظیفہ ہے, یہ نہیں ہوتا ہم سے. جناب یہی تو سب سے مشکل وظیفہ ہے. رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ وہی کرتا ہے جسے رب تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے. یقیناً یہ مشکل ہے, لیکن اگر آپ نے اس مشکل کو آسان بنا لیا, شیطان کو ہرا دیا, تو رب تبارک و تعالیٰ ثواب بھی عطا فرمائے گا اور انشاءاللہ رزق بھی عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے